السلام علیکم ناظرین، 4TV خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ سید انوار اللہ غوری۔ آگے بڑھنے سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ ریاست میں تمام امتحانات وقت پر منعقد کیے جائیں۔ امتحانی مراکز اور پرچوں کی جانچ کے لیے سرکاری انتظامیہ کی خدمات حاصل کرنے وزیر تعلیم کی ہدایت۔ اقلیتی جونیئر و ڈگری کالج کھولنے کی اجازت دی جائے۔ آرٹیکل 30 کے تحت اقلیتی کالجز میں اساتذہ کے تقررات کا اختیار۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی حکومت سے نمائندگی۔ 44 دن میں 470 کروڑ روپے جائیداد ٹیکس وصولی کا نشانہ۔ اتوار کو ٹیکس تنازعات کی یکسوئی کے لیے اقدامات۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ 64 سال کے ہو گئے۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ، وزیر اعظم کی مبارکباد۔ TRS کی طرف سے مختلف پروگرام کا انعقاد۔ خاتون کی مشتبہ موت کا معاملہ، قبر سے لاش نکال کر پوسٹ مارٹم۔ متوفیہ کے رشتہ داروں نے سسرال والوں کے خلاف درج کرائی شکایت۔ چاقو کی نوک پر لاکھوں روپے مالیتی طلائی زیورات اور نقد رقم چھین لی گئی۔ ملک پیٹ گنج کے روبرو ڈکیتی کی واردات۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ نائب وزیر اعلیٰ کیسری ہری نے کہا ہے کہ تعین کردہ امتحانات وقت مقررہ پر منعقد کیے جائیں اور اس سلسلے میں محکمہ تعلیم کے عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے کیسری ہری نے ہدایت دی کہ 10ویں، انٹر اور ڈگری کے لیے امتحانی مراکز سرکاری تعلیمی اداروں میں قائم کیے جائیں۔ پرچوں کی جانچ کی خدمات بھی سرکاری اساتذہ کی حاصل کی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ امتحان کے دوران طلباء کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہ ہو، اس کے لیے ممکنہ انتظامات کیے جائیں۔ اجلاس میں پرنسپل سیکریٹری رنجیو اچاریہ اور کمشنر نوین متل کے علاوہ دیگر عہدیدار بھی موجود تھے۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ خواتین کے لیے اقلیتی جونیئر اور ڈگری کالج کھولنے کی اجازت دی جائے۔ اقلیتی پیشے وارانہ و غیر پیشے وارانہ کالجز کے نمائندوں کے ساتھ صدر مجلس نے نائب وزیر اعلیٰ کیسری ہری سے ملاقات کی۔ اس موقع پر اقلیتی کالجز کے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے بعد صدر مجلس نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اقلیتی کالجز میں اسٹاف سلیکشن کا اختیار ہے اور اس سلسلے میں سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ دیا۔ آرٹیکل 30 کے تحت اقلیتی کالجز کو اپنے اسٹاف کے انتخاب کا پوری طرح سے اختیار ہے۔ بیرسٹر اویسی نے بتایا کہ نیشنل مائنارٹی ایجوکیشنل کونسل کے تحت اقلیتی کالجز کو یہ گنجائش فراہم کی گئی ہے کہ وہ یونیورسٹی تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن حکومت اس معاملے میں مداخلت کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں کارروائی ہونی چاہیے۔ صدر مجلس نے کہا کہ نائب وزیر اعلیٰ کیسری ہری نے ان کی نمائندگی کا جائزہ لیتے ہوئے ضروری کارروائی کا تیقن دیا۔ ایک مہینہ پہلے ہم چیف منسٹر صاحب کے پاس جا کے ملے تھے۔ اس میں پورے مائنورٹی پروفیشنل نان پروفیشنل کالجز کے سوسائٹیز کے ریپرزینٹیٹیو تھے۔ اس میں ہمارا مین کنٹینشن یہ تھا کہ نمبر 1 اسٹاف سلیکشن کمیٹی میں جو گورنمنٹ انسسٹ کر رہی ہے کہ ان کا اپوائنٹی رہنا، یہ آرٹیکل 30 کا وائلیشن ہے اور سپریم کورٹ کا کانسٹیٹیوشنل ججمنٹ پی انعامدار میں کلیئر کٹ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ نان پروفیشنل کالجز میں مائنورٹی کالجز کو پورا اختیار ہے اپنے اسٹاف سلیکشن کمیٹی کرنے کا۔ دوسرا، آن لائن ایڈمیشن کے بارے میں سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ ایڈمیشنز نان پروفیشنل کالجز میں مائنورٹی انسٹیٹیوشنز خود کر سکتے، تو یہ بھی گورنمنٹ کا وائلیشن ہو رہا تھا، یہ سپریم کورٹ کا آرڈر کا۔ تیسرا، ہم یہ بات بولے کہ 2014 کے انجینئرنگ کالجز کا ایک ایشو ہے، سپریم کورٹ کا ججمنٹ بھی آ گیا، اس کے بعد بھی گورنمنٹ ڈیسیجن نہیں لی، ڈیسیجن لینے کا ہے۔ تو یہ 3 چیزوں کے تعلق سے ہم یہاں پر کڈیم سے ڈپٹی سی ایم صاحب کا ملنے آئے۔ انہوں ہمارے کو یہ ایشورنس دیے کہ اس کے اوپر ہم نوٹس دیکھیں گے اور ایکشن لیں گے۔ اور لاسٹ پوائنٹ یہ بھی تھا کہ نیشنل مائنورٹی ایجوکیشن کمیشن کے تحت مائنورٹی کالجز کو اس بات کا پروویژن ہے کہ وہ اپنی یونیورسٹی کو چینج بھی کر سکتے۔ تو ہم ڈپٹی سی ایم صاحب ریکویسٹ کریں کہ صاحب انڈر سیکشن 10 آف دیٹ ایکٹ ہم کو یہ چیز حاصل ہے، اس پر آپ ایکشن لیجئے۔
تو چاروں پوائنٹ ہم ڈپٹی سی ایم صاحب کو دیے. ایک اہم بات جو بھی آپ کے سامنے رکھی گئی کہ مائنورٹیز کو گرلز کے لیے, مسلم گرلز کے لیے ان کے جونیئر اور ڈگری کالج کھولنے کا پرمیشن ملنے ضروری ہے, اس لیے کہ تلنگانہ گورنمنٹ تلنگانہ ریزیڈنشل اسکول میں 50,000 مسلم بچیاں پڑھ رہے. اب ایک 2 سال میں یہ 25,000 بچیاں نکلیں گے, ان کے لیے جونیئر کالج نہیں, ڈگری کالج نہیں ہے. تو ڈپٹی سی ایم صاحب بولے اگر گورنمنٹ ڈیسیجن لیں گی تو میں فوراً نوٹیفیکیشن جاری کروں گا. تو ہم یہ 4-5 پوائنٹ ڈپٹی سی ایم صاحب ملنے آئے, آج کی میٹنگ ہوئی, اور ہم پھر سے انشاءاللہ جب بھی سی ایم صاحب اپائنٹمنٹ دیں گے ان سے ہی مل کے ان کو یاد دلائیں گے. یہ ضروری ہے مائنورٹی کالجز کے لیے, اس کے چلانے کے لیے, بچوں کے لیے. یہ میٹنگ آج ہوئی اس لیے. عظیم تر بلدیہ حیدرآباد میں 44 دنوں میں 470 کروڑ جائیداد ٹیکس وصولی کا نشانہ رکھا گیا ہے. جاریہ مالیاتی سال میں 1400 کروڑ روپے جائیداد ٹیکس وصولی کا نشانہ رکھا گیا. اب تک 931 کروڑ روپے جائیداد ٹیکس وصول ہو چکا ہے اور گزشتہ سال کے مقابلے میں 180 کروڑ روپے اضافی ٹیکس وصولی کا نشانہ ہے. کمشنر بلدیہ بی جناردھن ریڈی نے بتایا کہ جائیداد ٹیکسز میں اضافے کے بغیر زائد ٹیکسز وصولی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. کمشنر بلدیہ نے کہا کہ تمام سرکلز میں اتوار کو بھی جائیداد ٹیکس وصول کیے جائیں گے. ٹیکسز سے متعلق اعتراضات, مقدمات اور دیگر امور کی یکسوئی کے لیے احکامات جاری کیے جائیں گے. اتوار کی صبح 9:30 بجے سے دوپہر 1 بجے تک زونل کمشنر و ڈپٹی کمشنر جائیداد ٹیکس تنازعات کی یکسوئی کریں گے. وزیر اعلیٰ کے چندرا شیکھر راؤ 64 سال کے ہو گئے ہیں. ہفتے کو ان کی سالگرہ کے موقع پر ٹی آر ایس کی طرف سے مختلف پروگرامز منعقد کیے گئے. وزیر اعلیٰ نے پرگتی بھون میں واقع مندر میں اپنی اہلیہ اور اپنے افراد خاندان کے ساتھ خصوصی پوجا کی. صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند, نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو, وزیر اعظم مودی, مرکزی وزراء, ریاستی گورنر, مہاراشٹر کے گورنر, بہار کے گورنر, چھتیس گڑھ کے وزیر اعلیٰ رمن سنگھ, آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو اور اپوزیشن لیڈر جانا ریڈی نے بھی سالگرہ کی مبارکباد دی. نائب وزیر اعلیٰ محمد محمود علی نے درگاہ یوسفین میں چادر گل پیش کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کی صحت کے لیے دعا کی. اقلیتی مالیاتی کارپوریشن سیٹوین اور حج کمیٹی کے صدور نشین نے بھی درگاہ یوسفین پر چادر گل پیش کی. ریاستی وزیر ٹی سرینیواس یادو نے جل بہار میں وزیر اعلیٰ کی سالگرہ تقریب کا اہتمام کیا, جس میں رکن پارلیمنٹ کویتا اور وزراء نے کیک کاٹا. اس موقع پر خون کا عطیہ کیمپ بھی منعقد کیا گیا. معذورین میں سائیکلیں اور خواتین میں ساڑیاں بھی تقسیم کی گئی. پرگتی بھون میں کابینی وزراء اور ریاستی چیف سیکریٹری کے علاوہ دوسرے عہدیداروں نے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں سالگرہ کی مبارکباد پیش کی. ٹی آر ایس کے پارٹی آفس مسنم باغ میں وزیر اعلیٰ کے چندرا شیکھر راؤ کی سالگرہ منائی گئی. اس تقریب میں مقامی رکن بلدیہ سینوریٹا, ٹی آر ایس کے جنرل سیکریٹری جی ایچ ایم سی اعظم علی اور ٹی آر ایس کے کارکنوں نے حصہ لیتے ہوئے کیک کاٹا. مہدی نواز جنگ کینسر اسپتال کے ڈاکٹروں اور ٹی آر ایس کے کارکنوں کی جانب سے دواخانے میں وزیر اعلیٰ کے چندرا شیکھر راؤ کی سالگرہ تقریب منعقد ہوئی. اس موقع پر کیک بھی کاٹا گیا اور دواخانے کے مریضوں اور دوسروں کے لیے بام کا اہتمام بھی کیا گیا. سنگاریڈی اور دوسرے مقامات پر بھی وزیر اعلیٰ کے چندرا شیکھر راؤ کی سالگرہ منائی گئی اور ان کی تصویر کو دودھ سے نہلایا گیا. سابق رکن پارلیمنٹ پونم پربھاکر نے کہا ہے کہ اگر ٹی آر ایس ارکان پارلیمنٹ میں ہمت ہے تو 5 مارچ سے شروع ہونے والے پارلیمانی اجلاس میں ریاست کے مفادات کے لیے آواز اٹھائیں. میڈیا سے بات کرتے ہوئے پونم پربھاکر نے کہا کہ ٹی آر ایس اور بی جے پی کے درمیان غیر اخلاقی دوستی چل رہی ہے. اگر ٹی آر ایس ارکان پارلیمنٹ میں آواز اٹھانے کی ہمت نہیں ہے تو انہیں ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لینی چاہیے. انہوں نے کہا کہ ارون جیٹلی ٹی آر ایس کو ملک کی نمبر 1 حکومت سمجھتے ہیں تو تلنگانہ میں بی جے پی کی ضرورت ہی نہیں ہے. پونم پربھاکر نے ریاستی بی جے پی کی یونٹ سے کہا کہ اگر یہ غلط ہے تو ارون جیٹلی کو حقائق سے واقف کروائیں یا پھر اپنے پارٹی دفتر پر تالا ڈال دیں. سابق رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ مرکز سے ریاست کے مفادات کے بارے میں مقابلہ نہیں کر سکتے تو حکومت کرنا چھوڑ دیں. نریندر مودی حکومت کی طرف سے تلنگانہ کی تقسیم سے متعلق توہین آمیز ریمارک پر ٹی آر ایس ارکان پارلیمنٹ نکموں کی طرح خاموش بیٹھے رہے. وزیر زراعت پوچارم سرینیواس نے کہا ہے کہ جاریہ سال 50,000 ایکڑ پر لال جوار کی کاشت ہوئی ہے. پیڑ سے 2,300 روپے فی کنٹل خریدی کو یقینی بنانے کے لیے عہدیداروں کو ضروری ہدایات جاری کی گئی ہیں. انہوں نے بتایا کہ زرعی مارکیٹ میں خریدی کے مراکز قائم کیے جائیں. ریاست کے 3 اضلاع میں لال جوار کی کاشت ہوئی, 5 مراکز کھولے جائیں. کسانوں کو لال جوار کی فصل مارکیٹ میں لانے کے لیے ٹوکن بھی دیے جائیں اور اسی کی بنیاد پر خریدی کی جائے. پولیس محکمے کے تعاون سے چیک پوسٹ قائم کیے جائیں. وزیر زراعت نے کسانوں کو تیقن دیا کہ لال جوار کا آخری دانہ بھی خریدا جائے. انہوں نے کسانوں سے تعاون کی بھی اپیل کی. سابق رکن پارلیمنٹ بلرام نائک نے کہا ہے کہ کانگریس اقتدار میں آنے کے بعد پولاورم کے فیصلے میں این ڈی اے حکومت نے دوسری ترمیم کی ہے
اور اسے منسوخ کیا جائے گا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے بلرام نائک نے کہا کہ یو پی اے حکومت نے پلاورم پروجیکٹ کے لیے 180 دیہاتوں کو ضم کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن این ڈی اے نے مزید 7 دیہاتوں کو ضم کرنے کی دوسری ترمیم کی ہے اور یہ قابل قبول نہیں ہے۔ کانگریس اقتدار میں آنے کے بعد اسے منسوخ کیا جائے گا، سی لیئر پروجیکٹ کو حاصل کیا جائے گا۔ بلرام نائک کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ میں ٹی آر ایس کے ارکان کیوں خاموش ہیں، اس کا جواب دیا جائے۔ برقی سربراہ کرنے والے ادارے کی جانب سے 33 کےوی برقی اسٹیشن گگن پہاڑ کے مرمتی کاموں کے سبب اس کے ذریعے برقی سربراہ کیے جانے والے علاقوں میں اتوار 18 فروری کو 10 بجے دن تا دوپہر 2 بجے تک برقی سربراہی بند رہے گی۔ عوام اس کا نوٹ لینے کی خواہش کی گئی ہے۔ شہر کے جنوبی علاقے کے مغل پورہ واٹر ٹینک کی صفائی کے کاموں کی وجہ سے منگل 20 فروری اور چہارشنبہ 21 فروری کو اس کے سربراہی والے محلے جات گوہر گلشن لین علاء الدین مسجد جاوید ماڈل اسکول خواجہ کا چھلا فاروقی نرسنگ ہوم بشرا اسپتال 3 کونی چمن اور اس کے متصل علاقے چار مینار اسپتال کے عقبی علاقے فائر اسٹیشن دودھ خانہ گلی الفا اسپتال دمدم گلی غوث کالونی آغا کالونی سردار محل علاقوں میں ان دونوں ایام میں پانی کی سربراہی نہیں رہے گی۔ مینیجر واٹر ورکس 20 نواز سے اے ای او محمد یوسف علی خان نے ان علاقوں کی عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ سربراہی کے ایام میں پانی کا وافر اسٹاک کر لیں۔ انجینئرنگ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے طلباء کی مکمل فیس باز ادائیگی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کمیٹی کا ہفتے کو ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں انجینئرنگ کالج کے طلباء کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کمیٹی نے قواعد کے خلاف چلائے جانے والے انجینئرنگ کالجز کو فوری بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی طرف سے مقررہ فیس سے زائد رقم وصول کی جا رہی ہے اور اس سلسلے میں حکومت کو فوری توجہ دیتے ہوئے کالجز کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر پروسیکیوشن جی ویجنتی کی ہدایت پر نامپلی کرمنل کورٹ میں استغاثہ اور پولیس عہدیداروں کے لیے خصوصی لیکچر کا اہتمام کیا گیا۔ ایڈیشنل پبلک پروسیکیوٹر ایم ستیہ نارائنا نے 41 اے سی آر پی سی سے متعلق اہم تفصیلات سے واقف کروایا۔ ستیہ نارائنا نے اپنے لیکچر میں اونیش کمار اور راجیش شرما کیسز کا بھی حوالہ دیا۔ عہدیداروں کی بڑی تعداد نے اس لیکچر سے استفادہ کیا۔ خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں حکومت کو فوری ڈپٹی ڈائریکٹر پروسیکیوشن جی ویجنتی کورٹ میں استغاثہ اور پولیس عہدیداروں کے لیے خصوصی لیکچر کا اہتمام کیا کی ہدایت پر نامپلی کرمنل ایڈیشنل پبلک پروسیکیوٹر ایم ستیہ نارائنا نے 41 اے سی آر پی سی سے متعلق اہم تفصیلات سے واقف کروایا۔ ستیہ نارائنا جانے والے انجینئرنگ کالجز کمار اور راجیش رائنا نے اپنے لیکچر میں اونیش شرما کیسز کا بھی حوالہ دیا۔ نے اس لیکچر سے استفادہ کیا۔ عہدیداروں کی بڑی استفادہ کیا۔ پروجیکٹ کو حاصل کیا جائے گا، خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر پروسیکیوشن جی ویجنتی کورٹ میں استغاثہ اور پولیس عہدیداروں کے لیے خصوصی ہدایت پر نامپلی کرمنل لیکچر کا اہتمام کیا گیا۔ پروسیکیوٹر ایم ستیہ نارائنا نے 41 اے سی آر پی سی سے متعلق اہم تفصیلات سے واقف کروایا۔ ستیہ نارائنا جانے والے انجینئرنگ کالج نے اپنے لیکچر میں اونیش کمار اور راجیش شرما کیسز کا بھی حوالہ دیا۔ نے اس لیکچر سے استفادہ ایڈیشنل پبلک استفادہ کیا۔ عہدیداروں کی بڑی پروجیکٹ کو حاصل کیا جائے گا چاہیے۔ خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر کورٹ میں استغاثہ اور پروسیکیوشن جی ویجنتی پولیس عہدیداروں کے لیے خصوصی لیکچر کا اہتمام کیا گیا۔ کی ہدایت پر نامپلی کرمنل اس سلسلے میں حکومت کو فوری نارائنا نے 41 اے سی آر پی سی سے متعلق کروایا۔ ستیہ نارائنا اہم تفصیلات سے واقف نے اپنے لیکچر میں اونیش کمار اور راجیش شرما کیسز کا بھی حوالہ دیا۔ جانے والے انجینئرنگ کالج ایڈیشنل پبلک استفادہ کیا۔ عہدیداروں کی بڑی پروجیکٹ کو حاصل کیا جائے گا، خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر کورٹ میں استغاثہ اور پروسیکیوشن جی ویجنتی پولیس عہدیداروں کے لیے خصوصی ہدایت پر نامپلی کرمنل اس سلسلے میں حکومت کو فوری لیکچر کا اہتمام کیا گیا۔ نارائنا نے 41 اے سی آر پی سی سے متعلق کروایا۔ ستیہ نارائنا نے اپنے لیکچر میں اونیش اہم تفصیلات سے واقف شرما کیسز کا بھی حوالہ دیا۔ جانے والے انجینئرنگ کالج ایڈیشنل پبلک استفادہ کیا۔ اونیش کمار اور راجیش پروجیکٹ کو حاصل کیا جائے گا، خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ عہدیداروں کی بڑی ڈپٹی ڈائریکٹر
کوٹ میں استغاثہ اور پروسیکیوشن جی ویجنتی پولیس عہدیداروں کے لیے خصوصی عدالت نے اس لیکچر سے اس سلسلے میں حکومت کو فوری کی ہدایت پر نامپلی کرمنل لیکچر کا اہتمام کیا گیا۔ ACRPC سے متعلق رائنا نے 41 پروسیکیوٹر ایم ستیہ نالک اہم تفصیلات سے واقف رائنا نے اپنے لیکچر میں انہیں شرما کیسز کا بھی حوالہ دیا جانے والے انجینئرنگ کالج کروایا۔ ستیہ نارائن ادا کیا گیا۔ ایڈیشنل پبلک رش کمار اور راجیش خلاف کارروائی کرنی پروجیکٹ کو حاصل کیا جائے گا یا عہدیداروں کی بڑی ڈپٹی ڈائریکٹر کوٹ میں استغاثہ اور پولیس عہدیداروں کے لیے خصوصی پروسیکیوشن جی ویجنتی اس سلسلے میں حکومت کو فوری کی ہدایت پر نامپلی کرمنل لیکچر کا اہتمام کیا گیا۔ ACRPC سے متعلق رائنا نے 41 اہم تفصیلات سے واقف رائنا نے اپنے لیکچر میں انہیں لائے جانے والے انجینئرنگ کالج شرما کیسز کا بھی حوالہ ادا کیا گیا۔ ایڈیشنل پبلک خلاف کارروائی کرنی رش کمار اور راجیش یا عہدیداروں کی بڑی پروجیکٹ کو حاصل کیا جائے گا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر کوٹ میں استغاثہ اور پروسیکیوشن جی ویجنتی پولیس عہدیداروں کے لیے خصوصی اس سلسلے میں حکومت کو فوری لیکچر کا اہتمام کیا گیا۔ کی ہدایت پر نامپلی کرمنل ACRPC سے متعلق رائنا نے 41 کروایا۔ ستیہ نارائن اہم تفصیلات سے واقف رائنا نے اپنے لیکچر میں انہیں لائے جانے والے انجینئرنگ کالج شرما کیسز کا بھی حوالہ ادا کیا گیا۔ ایڈیشنل پبلک خلاف کارروائی کرنی رش کمار اور راجیش یا عہدیداروں کی بڑی پروجیکٹ کو حاصل کیا جائے گا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر کوٹ میں استغاثہ اور پروسیکیوشن جی ویجنتی پولیس عہدیداروں کے لیے خصوصی پروسیکیوٹر ایم ستیہ نالک اس سلسلے میں حکومت کو فوری کی ہدایت پر نامپلی کرمنل ACRPC سے متعلق رائنا نے 41 کروایا۔ ستیہ نارائن لیکچر کا اہتمام کیا گیا۔ اہم تفصیلات سے واقف رائنا نے اپنے لیکچر میں انہیں لائے جانے والے انجینئرنگ کالج شرما کیسز کا بھی حوالہ دیا۔ ایڈیشنل پبلک خلاف کارروائی کرنی رش کمار اور راجیش یا عہدیداروں کی بڑی ڈپٹی ڈائریکٹر پروجیکٹ کو حاصل کیا جائے گا۔ کوٹ میں استغاثہ اور پولیس عہدیداروں کے لیے خصوصی پروسیکیوٹر ایم ستیہ نالک پروسیکیوشن جی ویجنتی کی ہدایت پر نامپلی کرمنل ACRPC سے متعلق اس سلسلے میں حکومت کو فوری کروایا۔ ستیہ نارائن لیکچر کا اہتمام کیا گیا۔ رائنا نے 41 رائنا نے اپنے لیکچر میں انہیں لائے جانے والے انجینئرنگ کالج اہم تفصیلات سے واقف شرما کیسز کا بھی حوالہ گیا۔ ایڈیشنل پبلک خلاف کارروائی کرنی رش کمار اور راجیش یا عہدیداروں کی بڑی ڈپٹی ڈائریکٹر ادا کیا پروجیکٹ کو حاصل کیا جائے گا۔ کوٹ میں استغاثہ اور پولیس عہدیداروں کے لیے خصوصی پروسیکیوشن جی ویجنتی پروسیکیوٹر ایم ستیہ نالک کی ہدایت پر نامپلی کرمنل اس سلسلے میں حکومت کو فوری ACRPC سے متعلق لیکچر کا اہتمام کیا گیا۔ رائنا نے اپنے لیکچر میں انہیں لائے جانے والے انجینئرنگ کالج شرما کیسز کا بھی حوالہ دیا۔ اہم تفصیلات سے واقف خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ ایڈیشنل پبلک یا عہدیداروں کی بڑی ڈپٹی ڈائریکٹر ادا کیا پروجیکٹ کو حاصل کیا جائے گا۔ کوٹ میں استغاثہ اور پولیس عہدیداروں کے لیے خصوصی پروسیکیوشن جی ویجنتی پروسیکیوٹر ایم ستیہ نالک کی ہدایت پر نامپلی کرمنل اس سلسلے میں حکومت کو فوری ACRPC سے متعلق رش کمار اور راجیش رائنا نے 41 رائنا نے اپنے لیکچر میں انہیں لیکچر کا اہتمام کیا گیا۔ شرما کیسز کا بھی حوالہ دیا جانے والے انجینئرنگ کالج اہم تفصیلات سے واقف خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ ایڈیشنل پبلک ڈپٹی ڈائریکٹر ادا کیا پروجیکٹ کو حاصل کیا جائے گا یا عہدیداروں کی بڑی کوٹ میں استغاثہ اور پولیس عہدیداروں کے لیے خصوصی پروسیکیوشن جی ویجنتی کی ہدایت پر نامپلی کرمنل پروسیکیوٹر ایم ستیہ نالک ACRPC سے متعلق رش کمار اور راجیش رائنا نے 41 رائنا نے اپنے لیکچر میں انہیں اس سلسلے میں حکومت کو فوری شرما کیسز کا بھی حوالہ دیا۔ لیکچر کا اہتمام کیا کروایا۔ ستیہ نارائن جانے والے انجینئرنگ کالج خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ اہم تفصیلات سے واقع ایڈیشنل پبلک عدالت نے اس لیکچر سے ڈپٹی ڈائریکٹر چاہیے پروجیکٹ کو حاصل کیا جائے گا ادا کیا۔ کوٹ میں استغاثہ اور یا عہدیداروں کی بڑی پروسیکیوشن جی ویجنتی پولیس عہدیداروں کے لیے خصوصی پروسیکیوٹر ایم ستیہ نالک ACRPC سے متعلق ہدایت پر نامپلی کرمنل رش کمار اور راجیش رائنا نے 41 رائنا نے اپنے لیکچر میں انہیں شرما کیسز کا بھی حوالہ دیا۔ لیکچر کا اہتمام کیا گیا۔ اس سلسلے میں حکومت کو فوری کروایا۔ ستیہ نارائن جانے والے انجینئرنگ کالج خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ اس کی طرف سے مختلف پروگرام ایڈیشنل پبلک اہم تفصیلات سے واقف ڈپٹی ڈائریکٹر چاہیے پروجیکٹ کو حاصل کیا جائے گا ادا کیا۔ کوٹ میں استغاثہ اور
عہدیدات نے اس لیکچر سے پروسیکیوشن جی ویجنتی پولیس عہدیداروں کے لیے خصوصی پروسیکیوٹر ایم ستیہ نارائنا ACRPC سے متعلق ہدایت پر نامپلی کرمنل کمار اور راجیش نارائنا نے 41 نے اپنے لیکچر میں انہیں شرما کیسز کا بھی حوالہ اسی لیکچر کا اہتمام کیا گیا۔ اس سلسلے میں حکومت کو فوری کروایا۔ ستیہ نارائنا عہدیداروں کی بڑی رائے جانے والے انجینئرنگ کالج کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ اس کی طرف سے مختلف پروگرام ایڈیشنل پبلک اہم تفصیلات سے واقف ڈپٹی ڈائریکٹر چاہیے پروجیکٹ کو حاصل کیا جائے گا ادا کیا۔ کوٹ میں استغاثہ اور عہدیدات نے اس لیکچر سے پروسیکیوشن جی ویجنتی پولیس عہدیداروں کے لیے خصوصی پروسیکیوٹر ایم ستیہ نارائنا ACRPC سے متعلق ہدایت پر نامپلی کرمنل نارائنا نے 41 نے اپنے لیکچر میں انیش کمار اور راجیش سی لیکچر کا اہتمام کیا گیا۔ اس سلسلے میں حکومت کو فوری شرما کیسز کا بھی حوالہ دیا۔ عہدیداروں کی بڑی رائے جانے والے انجینئرنگ کالج کروایا۔ ستیہ نارائنا کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ اس کی طرف سے مختلف پروگرام ایڈیشنل پبلک اہم تفصیلات سے واقف ڈپٹی ڈائریکٹر چاہیے ادا کیا۔ پروجیکٹ کو حاصل کیا جائے گا کوٹ میں استغاثہ اور عہدیدات نے اس لیکچر سے پروسیکیوشن جی ویجنتی پولیس عہدیداروں کے لیے خصوصی ACRPC سے متعلق ہدایت پر نامپلی کرمنل پروسیکیوٹر ایم ستیہ نارائنا نے 41 نے اپنے لیکچر میں انہیں اس سلسلے میں حکومت کو فوری لیکچر کا اہتمام کیا گیا۔ کمار اور راجیش عہدیداروں کی بڑی رائے جانے والے انجینئرنگ کالج کے خلاف کارروائی کرنی کروایا۔ ستیہ نارائنا کی طرف سے مختلف پروگرام اہم تفصیلات سے واقع ایڈیشنل پبلک ڈپٹی ڈائریکٹر چاہیے پروجیکٹ کو حاصل کیا جائے گا ادا کیا۔ کوٹ میں استغاثہ اور شرما کیسز کا بھی حوالہ دیا۔ پروسیکیوشن جی ویجنتی پولیس عہدیداروں کے لیے خصوصی عہدیدات نے اس لیکچر سے ACRPC سے متعلق ہدایت پر نامپلی کرمنل پروسیکیوٹر ایم ستیہ نارائنا نے 41 نے اپنے لیکچر میں انہیں اسی لیکچر کا اہتمام کیا گیا۔ اس سلسلے میں حکومت کو فوری دیا۔ عہدیداروں کی بڑی کمار اور راجیش رائے جانے والے انجینئرنگ کالج کے خلاف کارروائی کرنی کروایا۔ ستیہ نارائنا کاسکو کے سم بیٹس ہے اینڈ اسٹینلیس اسٹیل کے کچن آئٹمس ہے اینڈ سیلو کا ٹفن باکس لنچ باکسز آئٹمس ہے اینڈ دس اسکراچ بائٹ کے وہ سم کچن آئٹمس الیکٹرانکس آل کنزیومر آئٹمس بہت ہے، ہوم اپلائنس زیادہ ہے۔ اور آخر میں ہیڈ لائنز پر ایک اور نظر۔ ریاست میں تمام امتحانات وقت پر منعقد کیے جائیں۔ امتحانی مراکز اور پرچوں کی جانچ کے لیے سرکاری انتظامیہ کی خدمات حاصل کرنے وزیر تعلیم کی ہدایت۔ اقلیتی جونیئر و ڈگری کالج کھولنے کی اجازت دی جائے۔ آرٹیکل 30 کے تحت اقلیتی کالجز میں اساتذہ کے تقررات کا اختیار۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی حکومت سے نمائندگی۔ 44 دن میں 470 کروڑ روپے جائیداد ٹیکس وصولی کا نشانہ۔ اتوار کو ٹیکس تنازعات کی یکسوئی کے لیے اقدامات۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ 64 سال کے ہو گئے۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ، وزیر اعظم کی مبارکباد۔ TRS کی طرف سے مختلف پروگرام کا انعقاد۔ خاتون کی مشتبہ موت کا معاملہ، قبر سے لاش نکال کر پوسٹ مارٹم۔ متوفیہ کے رشتہ داروں نے سسرال والوں کے خلاف درج کرائی شکایت۔ چاقو کی نوک پر لاکھوں روپے مالیتی طلائی زیورات اور نقد رقم چھین لی گئی۔ ملک پیٹ گنج کے روبرو ڈکیتی کی واردات۔ اور اسی کے ساتھ ہی 4 TV خبرنامہ یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے۔ سید انوار اللہ غوری کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔